کوگنیٹو کوشنٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں جو ہیومنوائڈ ٹو مومنوائڈ کا سفر ہے، اس میں اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ پر واضح کی، اور آپ پر یہ بھی واضح کیا کہ ہیومنز کی جو کرنٹ فارم ہے یہ انفارچونیٹلی پھنس گئی ہے بہت بری طرح سے، کہ اس کے ارد گرد اتنی زیادہ ججمنٹس اویلیبل ہیں کہ اس نے اپنے برین کے اس حصے کو جہاں سمجھ بوجھ اور انالیسز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ برین کا پروڈکٹ ہے، اس کو استعمال کی ضرورت ہی محسوس کرنا بند کر دی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں اس کے پاس ایک ججمنٹ پہلے سے موجود ہے۔ تو اگر آپ کسی بچے سے کوئی چیز پوچھنا شروع کریں تو وہ کہے گا 1 منٹ، اور فوراً وہ اپنا فٹافٹ اسمارٹ فون نکالے گا اور حضرت گوگل رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب قبلہ ان سے رجوع کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ دس از واٹ اٹ از۔ اور اگر حضرت گوگل اس کے اوپر خاموش ہیں تو وہ فوراً محترم ویکیپیڈیا وہ موجود ہیں، ان سے پوچھے گا، وہ کہے گا یہ ہے۔ یعنی بیسیکلی وہ اسمارٹ فون کے ذریعے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہاں استعمال کیا ہو رہا ہے؟ اسمارٹ فون۔ اور کون سا حصہ ہے جو اسمارٹ نہیں رہے گا ایسا کرنے سے؟ وہ ہے برین۔ تو یہ جو کام ہے جو کہ اب برین سے لے کر ہم نے حضرت گوگل پیر صاحب کو پیش کر دیا ہے اور ویکیپیڈیا کو دے دیا ہے، یا بے شمار اور اب تو سرچ انجنز موجود ہیں ان کو دیا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ وہ جو کوگنیٹو کوشنٹ ہے انسان کا وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات تھی جو ججمنٹ کے طور پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ججمنٹس پاس کرنے لگے گا ایسا انسان، اور آج کل کر بھی رہا ہے، بے شمار اس کے طریقہ کار ہیں جہاں سے وہ ججمنٹ کرتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ ہائی کوگنیٹو کوشنٹ کا انسان کیسے پتہ چلے گا کہ ہائی سی کیو کا انسان ہے؟ تو جناب پتہ ہے اس سے لگے گا کہ وہ شخص جو ہائی سی کیو رکھتا ہے، ہائی کوگنیٹو کوشنٹ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ اگر اسے کوئی ڈیٹا دیا جائے، اور اگر ڈیٹا نہ بھی ہو تو صرف اس ڈیٹا کے بارے میں امیجنری انفارمیشن دے دی جائے، تو وہ باقاعدہ طور پر ایک کیپیسٹی رکھتا ہے ایک نیا آئیڈیا اس میں سے بنا لینے کی ہر بار۔ یعنی کہ آپ کروڑ دفعہ اس کو وہ ڈیٹا دیجئے، ہر دفعہ وہ ایک نیا آئیڈیا اس میں سے نکال لیں۔ اور اگر انسانی دماغ کی اس صلاحیت کو 100% بروئے کار لایا جا سکے، تو میں آپ کو ایک اسٹوڈنٹ آف ہیومن بیہیویئر، نیورو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ ایسا کوئی مسئلہ موجود ہی نہیں ہے جو انسانی ذہن میں سوچنے کی کیپیسٹی ہو جس کا سلوشن اس دماغ میں موجود نہیں، پرووائڈڈ کہ اس پورے دماغ کو استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اور یہ بات تو میں بہت دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ 100% کی بجائے 7، 8، 10% ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ سلوشنز سارے کے سارے نہیں نکلتے ہیں۔ تو اگر مسائل بتائے جا سکیں، ڈیٹا دیا جا سکے مسائل کا، اور اس برین کے اندر کیپیسٹی ہو پورے کی پورے اپنی کیپیسٹی استعمال کر لینے کی، تو وہ اس مسئلے کا حل آپ کو دے دے گا۔ یہ کیپیسٹی جس سے انسانی دماغ مسائل کا حل کرتا ہے، اس کو کوگنیٹو کوشنٹ کہتے ہیں۔ اس کی وہ ایبلٹی جس سے وہ آئیڈیاز، ایٹیٹیوڈز، پروسیسز اور سلوشنز ٹو دا پرابلمز کریٹ کرتا ہے، یہ ہے سی کیو یا کوگنیٹو کوشنٹ۔ یہاں اب یہ بات بہت آسانی سے میرے خیال میں اب آپ تک پہنچ جائے گی کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہیومنوائڈ ٹو مومنوائڈ کے سفر میں اس کا ساتھی تو یہ ہو سکتا ہے، اسمارٹ فون ساتھی ہو سکتا ہے اس کا، بالکل بہت ضروری ہے۔ ہمارے کیا کیا ساتھی نہیں رہے، خوردبین ہماری ساتھی رہی ہے، دوربین ہماری ساتھی رہی ہے، نارتھ سٹار ہمارا ساتھی رہا ہے، ہم جب کھو جاتے ہیں تو اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ میرا رستہ، کمپس جس سے آپ رستہ ڈھونڈتے ہیں ہمارا ساتھی رہی ہے، ایٹلس ہمارا ساتھی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں
وہ ہماری ساتھی ہیں. جب ہم بھٹکتے ہیں وہ ہمیں راستہ دکھا دیتی ہیں, وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں. لیکن یہ ساتھی ہیں, خود نہیں ہیں. یہ توقع یہ رکھتی ہیں کہ وہ ساتھی ہوں گی کس کی؟ ایک ایسے دماغ کی جو سب سے پہلے ہر مسئلے کے بارے میں خود سوچے گا, ہر مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر اپنی صلاحیتیں جو برین کے اندر ہیں ان کو باہر لائے گا. اور یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے مسئلوں کے حل کی. تو پھر جناب ہم دو چیزیں ہو گئی کہ ایک تو اس کو ہم بیریئر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ سپورٹ بنے. اس کے اندر کیپیسٹی ہے. پہلے تو اب بچے کو آپ ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو جس وقت آپ کوئی سوال پوچھیں تو اس کو کہیں گے 1 منٹ رک جاؤ, 1 منٹ رک جاؤ. یہ جو میں بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں, یہ مسئلے کا حل آپ سے پوچھنے لگا ہوں, میرا بیٹا, میری پیاری بیٹی, اس کو ویکیپیڈیا کے بغیر اور گوگل کو جانے بغیر اور کتاب کو دیکھے بغیر خود سوچ کر بتاؤ. تو بہت چھوٹی عمر سے جب سے بچہ موبلائز ہوتا ہے, یعنی تقریباً آپ سمجھیے 5واں مہینہ اس دنیا میں آنے کے بعد, 5واں مہینہ, یہ وہ ٹائم ہے جہاں سے برین کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مسئلوں کو دیکھ سکے اور انہیں حل کر سکے. 5ویں مہینے میں ایک بچہ وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, سیکھنے کی کیپیسٹی اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے, ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر 5ویں مہینے میں جناب اس دنیا میں آئے ہوئے صرف 5 ماہ ہوئے. اور باقاعدہ طور پر وہ ڈیٹا پروسیس کرتا ہے. یعنی شروع میں وہ ڈیٹا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پینسل کا شارپ حصہ کیا ہے اور ڈل حصہ کیا ہے, اس کو منہ میں ڈالتا ہے. یعنی جو اس کا کہنا چاہیے ریم ایریا ہے, ریپڈ ایکسیس میموری ایریا ہے یا پروسیسر ہے, وہ منہ میں لگا ہوا ہے. وہ ہر چیز کو پہلے منہ میں ڈالتا ہے اور اس سے طے کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ ہاتھ سے طے کرنے لگتا ہے. تو یعنی اس کا جو سینسر ہے جس سے کہ وہ انالیسس کرتا ہے اور ڈیٹا پروسیس کرتا ہے, ڈیٹا پروسیسر منہ سے ہاتھ میں شفٹ ہو جاتا ہے, ہاتھ سے پھر وہ حواس خمسہ میں چلا جاتا ہے. اب وہ حواس خمسہ سے جس میں کہ آنکھ, ناک, کان, یہ سارے ذریعے بن جاتے ہیں اس کے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے. اب یہ سارے کے سارے اس کے ٹولز ہیں جن سے وہ ڈیٹا دماغ میں فیڈ کرتا چلا جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ موضوع تھوڑا سا ثقیل ہے, مشکل ہے آپ کے لیے, لیکن یہ پہنچانا بہت ضروری ہے. یہ سارے ٹولز اس برین کے اندر فیڈ کرتے ہیں پھر, اور جب اس کے اندر فیڈ کرتے ہیں تو اس میں صلاحیت ہوتی ہے. یہ ایک نیورون دوسرے نیورون سے کنیکٹ ہوتا ہے, جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے سلوشن سامنے پیش کر دیتا ہے اس مسئلے کا. تو ایک بچے کو جس وقت آپ کوئی مسئلہ دیتے ہیں کہ تقریباً 2 سال کے بعد آپ ایک چیز کو, ایک بال کو کہیں چھپا دیجئے تو وہ ڈھونڈ نکالے گا اس کو. کس چیز سے؟ اس دماغ سے. وہاں وہ کسی اسمارٹ فون کا فائدہ نہیں اٹھائے گا, وہ کسی گوگل سے نہیں پوچھا کہ یہ بال میرے ابو نے کہاں چھپایا ہے, یہ جو فیڈر ہے میری, یہ میری امی نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی, میری گڑیا میری باجی نے کہاں رکھ دی ہے. وہ ڈھونڈ نکالے گا اس کو اس برین کے ذریعے. یہ اس کی کیپیسٹی ہے سلوشنز ڈھونڈنے کی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, یہ جو پروسیس ہے اس کو شارپ کرنا تھا نا ہم نے, یعنی اس کو بڑھاتے چلے جانا تھا کہ یہ اپنے سلوشنز خود دریافت کرے, اور پھر جہاں جہاں اس کو ضرورت ہو تو یہ مختلف اور چیزوں سے بھی مدد حاصل کرے, لائبریری سے بھی مدد حاصل کرے. پھر وہ لائبریری ایک اسمارٹ فون میں جمع ہو جائے گی تو پھر وہ اس کو ایکسیس کر لے سپورٹ کے لیے. فرسٹ کال از ٹو دا برین. تو اب آپ بچے کی پرورش میں کیا اسٹیپ اٹھائیں گے کہ جو مسئلے کا حل چاہتے ہیں آپ پہلے اس کو چانس دیں کو اپنے برین سے اسے ڈھونڈیں. ہم کیا کرتے ہیں, 1 سیکنڈ نہیں لگاتے. جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا اس کو, بیٹا تمہیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت, امی جو ہے امی بتائے گی آپ کو. اچھا امی ہے نہیں تو پھر ابو جو موجود ہیں, ہر مسئلے کا حل ابو بتائیں گے. اچھا امی ابو دونوں نہیں ہیں تو وہ کسی کے پاس چھوڑ کے گئے ہیں,
جب جس کو چھوڑ کے گئے ہیں اب بھی وہ ہر چیز کا حل پیش کرنے کے لیے تیار ہے. سو یہ دیکھیے کتنا بڑا بیریئر ہے، کتنا بڑا بیریئر ہے ہماری اپ برنگنگ میں کہ ہم برین کے اندر کوگنیٹیو کوشن ڈیولپ کرنے کے سامنے کتنا بڑا بیریئر رکھ رہے ہیں. فوراً سلوشنز دیتے جانے کا، ہر مسئلے کا حل اس کو بتانے کا، ہر الگوریدم اس کو پیش کر دینے کا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا الگوریدم خود دریافت کرے. تو یہاں چائلڈ ریئرنگ کے حوالے سے ہیومنوائڈ سے جو مومنوائڈ فارم میں جانا ہے، تو پھر وہ بچے پرورش پائیں گے جن کو یہ موقع دیا جائے گا کہ ہر چیز کا حل وہ اپنے ابا امی، ٹیچر، اسمارٹ فون، گوگل، ویکیپیڈیا سے نہیں پوچھیں گے، اپنے برین سے نکالیں گے. تو یہ سب بیریئرز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیجیے. ایک اور بڑا زبردست بیریئر ہے، میں چند بیریئرز کا آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ ہمارے ہاں تو بہت ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بچہ کسی ایک بچے کے اندر ایک سائنٹسٹ ہے نا، جس کا میں نے آپ نے ذکر کیا، کوئی سائنٹسٹ 5ویں مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو جا کے ایک ایکسپیریمنٹ سیٹ کرتا ہے. اچھا وہ کونے میں جو سوراخ لگا ہوا ہے، یہ جو سوراخ ہے اس کے اندر کیا ہے، تب اس کے اندر ایک اشتہار پیدا ہوتا ہے، تو وہ آہستہ 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 جاتا. جیسے ہی اس نے اس سوراخ کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیا اور ماں نے دیکھ لیا، اوہ کیا قیامت آنے والی ہے، رک جاؤ رک جاؤ، وہاں پر کرنٹ لگ جائے گا، مر جاؤ گے. یار مطلب کیا یہ ممکن تھا کہ آپ مین سوئچ یا اس سوئچ کو اس طریقے سے لگاتے کہ وہ جاتا اور آپ اس کے سامنے جا کر اس سوئچ کو بند کرتے اور پھر وہ انگلی ڈالتا اس کے اندر؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ بھی سیکھ لیتا ہے کہ سوئچ بند کرنا ہوتا ہے پہلے اور پھر انگلی ڈلتی ہے اس کے اندر. نہیں، ہم اس کو چیخنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے سامنے ایک حادثہ فوراً جنم لیتا ہے. ایک بچے کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ جس وقت آپ اس کو میز پہ بٹھا دیں وہ نہیں گرتا بھائی نیچے میز کے، لیکن ہم ایک بندہ مقرر کر کے جاتے ہیں جو وہاں پر کھڑا رہے اتنی دیر جتنی دیر وہ بچہ میز پر ہے کہ یہ گر نہ جائے، دیکھنا ذرا گر نہ جائے. تو یہ جو اپ برنگنگ کی ایک ٹرنی ہے، یہ بہت بڑا بیریئر ہے اس بچے کی ڈیولپمنٹ کا، کوگنیٹیو کوشنٹ کی. اور یہ جو ہر چیز کے بارے میں نہیں، یہ نہیں کرنا، نہیں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی بہت بڑا ایک بیریئر ہے اس کی اس صلاحیت کو ڈیولپ کرنے کا. کوئی مسئلہ کسی بچے کے پاس ہو، بیٹا ذرا بڑے بھائی سے پوچھ لو، مس سے پوچھ لو، ٹیوشن رکھ دیتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس بچے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تمہیں جغرافی نہیں آتی، فکر ہی نہیں کرو، یہ جناب ہم نے وہ ایک ٹیوشن رکھی اور بس اس کے بعد جو سارے مسئلے حل ہو گئے. اس کو ٹیکس ہی نہیں کرنے دیتے اپنے برین کو. تو میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ جب اس مسئلے کو آپ استعمال ہی نہیں کرنے دیں گے تو وہ مسئلہ مرتا چلا جائے گا. تو آسانیاں جو کہ دوسروں کی زندگی میں بانٹنی تھی، وہ اب اپنے بچے کی زندگی میں اس طرح بانٹتے ہیں کہ اس کو ٹیکس ہی نہیں کرنے دیتے. یا پھر یوں بھی کرتے ہیں کہ اس کو کوئی مشکل کام نہیں کرنے دینا، ہر چیز اس کے لیے بہت آسان کر دینی ہے. کہ اپنے بچے کو بنا بنایا کھانا، گرائنڈ کیا ہوا کھانا، کہیں کوئی چیز ہونے والی ہے اس کے اندر کوئی ذرا سی مشکل ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، ہٹا دو، یہ بھی صحیح کر دو سیدھ. مطلب ہمارے گھروں میں ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ صدر پاکستان ہے، ہر کوئی اس کو سرو کر رہا ہے. اور ہم اپنے آپ کو، میرے ایک بہت عزیز دوست خالد بخاری صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ پاکستان کی مائیں جو ہیں نا، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے بچوں کی میڈ ہیں. وہ کبھی اس کے لیے یہ سرو کر رہی ہیں، کبھی ان کو جوتے پہنا رہی ہیں، کبھی ان کو جرابیں پہنا رہی ہیں، کبھی ان کو کپڑے بدلا رہی ہیں، اور کبھی وہ کہہ رہے ہیں پانی، تو وہ بھاگی گئی ہیں پانی لے کر آئی ہیں. پھر انہوں نے کہا دودھ، پھر وہ بھاگی گئی دودھ لے. پھر انہوں نے رات کے 2:30 بجے کہا میک ڈونلڈ، تو وہ میک ڈونلڈ حاضر کرنے ان کو چلی جا رہی. تو یہ جو ایک آپ جو اس کی میڈ بن رہے ہیں، اس سے آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ اس سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، نہیں، اس سے آسانیاں نہیں پیدا ہو رہی، اس کا کوگنیٹیو کوشنٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا نتیجے میں. تو مشکلات میں ایک بچے کو
کوشش کرنے دینا کہ وہ اپنا حل نکالے، یہ امکان دینا اس کو، پاسبلٹیز دینا کہ اگر اس کو کسی مسئلے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو اس بلاک سے نکلنے کی صحیح کرنے دینا، یہ اس سے ڈیولپ ہوگی اس کی ذہانت اور اس کا کوگنیٹو کوشنٹ۔ اچھا جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو ہم یہاں نہیں رکتے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کٹ اینڈ پیسٹ، بس پھر یہ شروع کر، یعنی جب وہ اپنے پروجیکٹس کرنا شروع کرتا ہے تو پھر کٹ اینڈ پیسٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب کٹ اینڈ پیسٹ سے نکلا، اب وہ بڑا افسر بن گیا، تو وہاں پر کیا ہے بھئی، کوئی بھی مسئلے کا حل ہے، دیکھو ویسٹ میں کیسے ہوتا ہے، مغرب میں اس کو کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں کیا پتا۔ تو وہ جو غلامانہ ایک ذہنیت ہے وہ بھی یہ ہے کہ کسی اور کو کاپی کر لو، تو وہ جو کاپی کرنے کا مسئلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ججمنٹس بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم بنی بنائی اس کو پیش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، کافر ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں، مسلمان یہ ہیں، ہندو وہ ہیں، سکھ ایسے ہوتے ہیں، وہ ابھی ملا نہیں ہے ان سے، کبھی ان سے ملا نہیں ہے، وہ وہاں تک گیا ہی نہیں، اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو بنی بنائی اس کی پوری ایک پروٹوٹائپ آپ اس کو پیش کر دیتے ہیں، ویسٹ ایسا ہے، ایسٹ ایسا ہے۔ تو یہ جو پری کنسیپشنز ہیں یہ اس کے اندر ڈالنا، یہ بہت بڑا بیریئر ہے۔ اور آخری بیریئر میں جس کا آپ سے ذکر کروں وہ ہے شیم پیدا کرنا، فیلئر میں شیم۔ فیل نہیں ہونا تم نے، فیل ہونے کا مطلب یہ کہ تم میرے تو بچے ہی نہیں ہو، میرا کوئی تعلق نہیں، بھئی میں تو ہمیشہ فرسٹ آتا تھا، بھئی میرا بچہ بھی ہمیشہ فرسٹ آئے گا۔ تو جناب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ فیلئر سے شیم پیدا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے کوگنیٹو کوشنٹ کے ڈیولپمنٹ کا۔ وہ جو امبیرسمنٹ فیل کرتا ہے، یہ جو برین جب امبیرس ہوتا ہے تو اس کا کوگنیٹو کوشنٹ ناک آؤٹ، کام کرنا بند کر دیتا ہے یہ۔ اور یہ میں نے تمام بیریئرز آپ کے سامنے رکھے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک مومن نوئٹ فارم میں جا سکیں اور فیوچر کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکیں، تو ان کے برین میں جس کوشنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے وہ کوگنیٹو کوشنٹ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں جو بیریئرز ہیں ان کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اور انشاءاللہ جو فردر ویڈیوز کوگنیٹو کوشنٹ کے حوالے سے ہوں گی تو اس میں پھر ہم اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ اس تھنکنگ کو جو کریٹو تھنکنگ کہلاتی ہے یا ہائی کوگنیٹو کوشنٹ ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر سکتی ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ سے بات ہوگی۔